نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی مختلف شکلیں دیکھی۔ اس میں سب سے بہترین شکل صدقہ و خیرات ہے، جو انسان اپنے مال سے بھی کرتا ہے اور دیگر طریقوں سے بھی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، پھل، پھول، جانور، یہ تمام چیزیں انسانوں کو مختلف طریقوں سے فائدہ دے رہی ہیں، چاہے ہم اس پر غور کریں یا نہ کریں۔ مثلا سمندر کو آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ ہوا کو دیکھیے کہ وہ اس پانی کو اٹھا لیتی ہے۔ بادل بن جاتے ہیں تو بادل چلنے لگتے ہیں، پھر بادل برستے ہیں انسانوں پر اور بارش آتی ہے اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور ہر شخص ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں دینے والی نہ ہوں تو ہمارے اندر خوشی کہاں سے آئے؟ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ضرور خرچ کریں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانگتا، ضرورت مند ہے لیکن باحیا بھی ہے، سوال نہیں کرتا، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ تعرفون بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ کے بھیک نہیں مانگتے۔ تو ان لوگوں کا بھی حق ہے ہمارے مالوں میں، اس لیے جس بھی طرح ممکن ہو دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا طریقہ سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حد سے زیادہ سخاوت کرتے، آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں یعنی سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا خوبصورت تھا۔ وہ ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ ہے، یعنی عام دنوں میں بھی بہت سخاوت کرتے لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ اور اس میں آپ دیکھیے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر کیا گیا، یعنی اچھی کمپنی اور اچھے لوگوں سے ملاقات یہ انسان کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرتے ہیں، اچھی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ جبریل سے ملاقات کر کے آتے اور رمضان کا مہینہ ہوتا اور قرآن سناتے تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی خیرات کرتے جیسے تیز آندھی ہو۔ اب تیز آندھی جو ہے وہ ہر چیز میں گھس جاتی، ہر کونے خدرے میں، یعنی معاشرے کا ہر طبقہ آپ سے فیض اٹھاتا تھا، ہر
شخص کا آپ خیال رکھتے، مختلف جہتوں پہ خرچ کرتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بس ہمارے لیے ہی کافی۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا کسی کو سنا رہے ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں تو بس یہی صدقہ ہمارے لیے کافی ہے، دوسری طرف باقی کام بھول جاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہمیں کوئی اچھی مجلس نصیب ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان کی وزٹ کرتے رہنا، آنا جانا، مثلا درس اٹینڈ کرنا یا قرآن کلاسز میں جانا اور قرآن پڑھنا یا تلاوت کر لینا، بس یہی نیکی ہمارے لیے کافی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ اس کمپنی کے اثر سے اور قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد آپ کی عملی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی۔ آپ تو ہمیشہ ہی اور ہر آن نیک کام کرنے والے تھے، لیکن اس میں رمضان اور ان کاموں کی وجہ سے اور زیادہ تیزی آتی۔ ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا رمضان ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی لے کر آیا ہے؟ کیا ہمارے بھی دینے کے انداز میں کچھ فرق آیا ہے؟ کیا ہم بھی سخاوت میں الريح المرسلہ کی طرح ہیں؟ الريح المرسلہ کہتے ہیں ان ہواؤں کو جو بارش لاتی، یعنی جیسے بارش آتی ہے تو ہر ایک شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید سبزہ اگتا ہے اور لوگوں کو، جانوروں کو پانی پینے کو بھی ملتا ہے۔ یعنی اس کے نہ صرف یہ کہ ملٹیپل فائدے ہیں بلکہ ان کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ بارش آنے کا اثر صرف وقتی طور پر موسم کی تبدیلی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عام دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں، جن میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی جو خیر کے موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، یعنی جو روکتا ہے اس کا مال ضائع ہو جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں بہت سی سہولتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ تو جو شخص عطا کرے، دے اور اللہ سے ڈرے، بھلائی کی تصدیق کرے، تو ہم اس کے لیے آسانی کی طرف راہیں آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور ان آسانیوں میں خصوصی طور پر آخرت کی آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ وہ دن جس میں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی کی وجہ سے بے حال ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس دن انسان کے لیے صدقے کا سایہ بہترین سایہ ہوگا۔ اب جو شخص جتنا چاہے اپنا سایہ بڑھا لے۔ صدقہ جہاں انسان کے لیے حشر کے میدان میں سایہ ہوگا، وہاں دنیا میں بھی انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں بھی کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی قلق پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلن سی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس پر پشیمان ہوتا ہے، وہ غلطی اور گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو دل و ضمیر پر پڑ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے کس طرح چھٹکارا ہو؟ انسان کون سا ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائے؟ تو اس کے لیے صدقہ بہترین عمل ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید کے بالکل شروع میں، آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، اور کسی بھی طرح انسان کا کسی دوسرے کی مدد کرنا، خواہ وہ مال کے ذریعے ہو یا اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے، یا پھر کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یا کسی بہرے کو اونچا بول کے سنانا یا اشاروں سے بات سمجھانا، یا کسی نابینا کو راستہ دکھانا، یا کسی دکھی تکلیف اور مشکل میں مبتلا انسان کی مدد کرنا، اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ کے راستے میں دینے کی بہت زبردست عادت تھی۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد جب مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی تو انہوں نے ایک کنواں مہنگے داموں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی چاہے اس میں سے پانی پیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک موقع پر مدینہ کے مسلمانوں اور خاص طور پر ضرورت مند مسلمانوں کے لیے 700 اونٹ کے برابر مال خرچ کیا، یعنی غلہ وغیرہ اور دیگر ضرورت کی چیزیں ان پر خرچ کی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب سامان مدینہ میں آتا تو مدینہ کے تاجر اس کو خرید لیتے اور پھر مہنگے داموں بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو عبد الرحمن بن عوف کے جب اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ مدینہ میں آ رہے تھے تو مدینہ کی زمین ہل رہی تھی۔ حسب معمول تاجروں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ سامان بیچ دیں اور ہم اتنے فیصد آپ کو منافع دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے منافع اور بڑھا دیا، ان کا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے مزید بڑھا دیا، ان کا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ بالآخر تاجر کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ سارا کا سارا غلہ اور یہ سارا سامان اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو دیتا ہوں۔ اتنا بڑا دل اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور جس کا یہ ایمان پختہ ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی سودے پر کوئی منافع دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے انہیں جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر افطاری کے وقت کھانا کھلانے کا بندوبست کرنا، کسی کا روزہ افطار کرنا بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ روزہ افطار کرانے کے علاوہ انسان جس بھی شکل میں دوسروں کو فیض پہنچائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن فرشتے اسے جنت کے ہر دروازے سے بلائیں گے کہ ادھر سے آؤ، یعنی اسے عزت اور اکرام بخشیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی پر کچھ خرچ کریں تو فائدے کی چیز خرچ کریں، محض دینے والے نہ ہوں بلکہ پسندیدہ چیز دینے والے ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ گویا اپنی جان، مال، اولاد، پراپرٹی، ہر وہ چیز جو دنیا کے اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہے، ان کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان سب سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع ہے اور محبت کے قابل ہے۔ جب کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آزماتے بھی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. انہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی جو بڑھاپے میں ان کو ملا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسے حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا. اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے ثبوت میں اسے ایسی چیز پیش کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنی چاہیے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے. اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم ضرور اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جب کوئی اللہ کی خاطر اپنی عزیز ترین چیز قربان کرتا ہے تو یہ اس رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر اس کی قدردانی کرتا ہے. ہم اپنے مال اور اپنی چیزوں کی خود ایسی حفاظت نہیں کر سکتے جیسی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جو کچھ ہمیں عزیز ہے اگر وہ ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو اللہ کے پاس جمع کرا دیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. صرف باقی ہی نہیں، بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.